گھر ہوتا ہے، ایک خواب اور خیال اور بہترین بڑا آفس یا ایک بزنس کی ملکیت ہوتی ہے۔ یہ ساری جد و جہد کرنے کے بعد ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو کسی قدر امت کی، ملت کی اور قوم کی فکر بھی بعض دل و دماغ میں بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کا وہ حصہ ہم ملت کے لیے قربان کرتے ہیں، قوم کے لیے پیش کرتے ہیں، جس حصہ میں ہم کسی اور کام کے عام طور سے نہیں رہتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے ہر ایک بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد قوم اور ملت کی فکر کرتے ہیں تو یہ ملت نوجوانوں میں ڈیلیور کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم سب کے اندر یہ خواہش کیوں نہیں ہے کہ بے شک میں کچھ تھوڑا کماؤں لیکن پاکستان کو اچھا بنا دوں، کچھ تھوڑا کماؤں لیکن مذہب کے لیے وقت نکالوں، اتنا کماؤں جس سے میں خوشی خوشی جی سکتا ہوں اور میرا کمائی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، تکاثر نہیں ہونا چاہیے، مزید سے اور آگے بڑھنے کی ہرس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مجھے اپنے اخلاق پر، انسانیت کے نسل پر، اپنے وطن کی مٹی کے اوپر بھی اپنا وقت خرچ کرنا چاہیے۔ اگر یہ بزرگوں کی سوچ ہے تو پھر یہ سوچ ان کے سینہ سے نکل کر ہم جوانوں تک کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں، ستھرا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے بڑوں کے دلوں میں یہ سوچ جو ابھی آئی ہے وہ اتنی مخلصانہ نہیں ہے کہ جوانوں تک پہنچ سکے؟ یا اتنی مخلصانہ اور زوردار اگر ہے تو پھر جوان مل کر اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ جوانوں کا آدھا حصہ قبول کر لیتا، چوتھائی حصہ قبول کر لیتا اور سوسائٹی میں صرف 20 جوان ایسے نظر آتے جو قوم کے لیے کچھ کر رہے ہوتے، خاندانوں کے علاوہ نسل کے لیے کچھ کر رہے ہوتے، تعلیم کے عمومی مزاج میں ارتقاء کے لیے محنت کر رہے ہوتے، تو 100 میں سے 20 اور 25 جوان بھی اگر ایسے نظر نہیں آتے تو یہ سوچ اگر موجود ہے تو پھر دلوں میں اترتی کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا اصل میں جواب جاننا اہم ہے۔ در حقیقت ہماری نوجوان نسل کو عمر کے لحاظ سے مختلف مراحل پر سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ الجھنوں میں اس قدر مبتلا کیا گیا کہ وہ تھوڑا سا فارغ وقت سوچتا ہے، پھر الجھ جاتا ہے، الجھن کا کوئی حل نہیں ملتا، پھر دوبارہ زندگی کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، پھر ایک چھٹی کا دن آتا ہے اور پھر وہ کچھ کرنے کے لیے سوچتا ہے، پھر وہ مستقبل کے لحاظ سے الجھتا ہے، الجھاؤ کا کوئی سلوشن نہیں ہے تو دوبارہ اپنی زندگی میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ کسی دن قوم و ملت کے کسی رہنما سے ایک غمناک تقریر سنتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کیا، قائد اعظم نے یہ کیا، سر سید احمد خان نے یہ کیا، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے یہ کیا، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے گھر کا سودا سامان ملک و ملت کے لیے فروخت کر دیا۔ پھر جوان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، گھر جاتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، پھر الجھ جاتا ہے۔ یہ اتنی ساری الجھنیں زندگی کے ہر حصہ میں سوچ کے لحاظ سے باقاعدہ امپورٹ کی گئی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں شعوری اور غیر شعوری طور پر جوڑ دی گئی ہیں۔ ہر جوان الجھتے، پھر نکلتے، پھر الجھتے، شادی کرتا ہے، پھر اس کے سر پہ بوجھ آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور پھر ڈھیلی ڈھیلی رمق کے ساتھ کہتا ہے کہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اب جوان اس بزرگ کو دیکھتا ہے، اس بزرگ کے 10، 20 اور 30 سال پرانے دیکھتا ہے تو قول اور عمل میں ایسا خطرناک تضاد ہوتا ہے، بزرگ کی دعوت میں، ہمارے بڑوں کی دعوت میں ایسا زبردست تضاد ہوتا ہے کہ جوان کہتا ہے کہ جب ان کی یہ عمریں تھیں تو کیا کیا تھا، اور جب عمریں ڈھل گئی ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر جوان خود نہ کہے تو اس کو سوسائٹی مل کر کہتی ہے کہ یہ بزرگوں کی ایک اپنا جہان ہے بیٹا، تم نے کچھ آگے بڑھ کر ملک کے لیے کرنا ہے۔ نعرہ خوشگوار مگر کرتا وہ اپنی ذات کے لیے ہے، سکھانے والا بھی اس کو ذات کی دعوت دیتا ہے۔ ان الجھنوں کے کچھ جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سارے الجھے ہوئے جال کا احاطہ، اس کے لیے فکر و دانش پر مشتمل نشستیں درکار ہیں جس پر کچھ فکر مند لوگ بیٹھیں، کچھ پلیٹ فارمز ہونے چاہیے، ان کے سلوشن
سیدھا ستھرا راستہ اختیار کر کے نوجوانوں کو آنکھیں بند کر کے چلنے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن ایسا ہونا بہت دشوار ہے کیونکہ میں ہوں۔ اگر آپ پلیٹ فارم بھی بنا دیں گے تو آپ سب کو بھی میرے ماتحت چلنا پڑے گا، اس لیے پھر آپ کو ایک اور پلیٹ فارم بنانا پڑے گا جہاں پر معتدل جوان جمع ہوں۔ جب آپ معتدل جوانوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے بھی ایک میں ہوں گا اور آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے انا کے ایسے خول میں ہم پھنس گئے ہیں کہ کسی بھی جذبہ کے تحت اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر اپنی ذات پہلے نظر آتی ہے کہ مجھ کو ان کے بھی آگے ہونا چاہیے، پھر یہ میرے پیچھے چلیں، پھر ہم سب مل کر قوم کے آگے چلیں اور قوم کو لے کر کے چلیں۔ ان ساری خرابیوں کے پیچھے کیا نفسیاتی الجھنیں ہیں، اب ذرا غور فرمائیے۔ ایک بچہ ہمارے ساتھ 3، 4، 5 برس کی عمر میں گھر میں بھی رہتا ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے اور اسکول میں بھی جاتا ہے۔ یہ اس کی عمر کا وہ آغاز ہے جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وقت بتائے گا، اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی بتائے گا، محلے کے کچھ محترم بزرگ اور امام مسجد سے بھی سلام کرے گا، اپنے والدین اور ننیات دریات کے ساتھ بھی رہے گا۔ اس چھوٹے سے ننھے دماغ کو دیکھیے جو اتنے بڑے افلاطونوں کے بیچ میں بڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماں باپ اس کو زندگی کا ایک اور طرز دیتے ہیں اور صبح کے 7 بج جاتے ہیں، 7 بجے سے 7:30 بجے تک اسکول پہنچتا ہے تو وہاں کی ہر کتاب، ہر استاد ایک نئے طرز زندگی کا داعی ہوتا ہے، اور دن کے 2 بج جاتے ہیں۔ 2 بجنے کے بعد گھر آتا ہے، تھکے ہارے جسم کے ساتھ کھاتا پیتا عصر کے بعد مسجد میں آتا ہے تو مسجد کا ماحول ایک اور زندگی کا داعی ہے۔ اب یہ تھک ہار کے رات کو گھر جائے گا تو وہی پرانے ماں باپ ہیں جو ایک اور زندگی کے داعی ہیں۔ اگر ہفتے کے بعد چھٹی ہوئی ننیال میں کیا تو پھر وہ ایک اور طرز زندگی کے داعی ہیں، اور اگر ددیال میں کیا تو وہ ایک اور طرز زندگی کے داعی ہیں۔ یہ چھوٹا سا دماغ روزانہ سوچتا ہے، جب رات کو ماں باپ سے قصے سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھ کو بانو قدسیہ بننا ہے، اشفاق بابا بننا ہے، امام غزالی اور رازی بننا ہے، میں قائد اعظم بنوں گا، میں وطن آزاد کروں گا۔ لیکن جب اسکول پہنچتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ مجھ کو وہ نواب بننا ہے اور مجھے وہ رئیس بننا ہے، مجھے بزنس کا مالک بننا ہے، چاہے جیسے کیسے بھی بننا ہے۔ جب لوٹ کے مسجد میں آتا ہے تو کہتا ہے حسن بصری بھی میں نے بننا ہے، حضرت عمر کی طرح عادل بھی میں نے بننا ہے، حضرت علی کی طرح شجاع بھی میں نے بننا ہے۔ یہ چھوٹا سا بھیجا جو روزانہ الجھتے اختلافات کے ایک جم غفیر میں جوان ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے اس کے دماغ کو پلیٹ میں رکھیں تو یہ ایک طرف سے زرد ہو رہا ہے، ایک طرف سے سرخ ہو رہا ہے، ایک طرف سے گدلا ہو رہا ہے، ایک طرف سے سفید ہو رہا ہے۔ اس بھیجے کا اپنا وجود اتنا مزمحل ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ الجھا ہوا بندہ یکدم ایک دن جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اب کیا کرے۔ تو زندگی کی دوڑ میں بس اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جستجو اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ ایک اور الجھن دیکھیے، جس وقت ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ علم ایک روشنی ہے، اس سے آپ کی فکر روشن ہوگی، پھر آپ قوم اور ملت کی بات بوجھ سنبھالیں گے۔ دیکھو اقوام کی تقدیر تعلیم سے بدلتی ہے، تعلیم یافتہ اقوام ترقی یافتہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم دنیا کی کچھ مثالیں ان کے سامنے رکھتے ہیں جس سے ہمارے دل و دماغ میں اور بچے کے ذہن میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اونچی سے اونچی سوسائٹی میں رہ کر بڑی یونیورسٹی میں جانا چاہیے، بڑے کالجز میں جانا چاہیے، بڑی درسگاہوں میں جانا چاہیے، اور پھر میں ملک و ملت کے لیے کچھ کروں گا۔ اس جذبہ کے ساتھ وہ مسلسل تعلیم حاصل کرتا ہے، مگر سچ مانیے 16-18 برس پڑھنے کے بعد وہ ملت کی تقدیر تو کیا دور سنبھالے گا، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کی تلاش میں ڈگریوں کو بھی پسے پش ڈال دیتا ہے۔ اب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس تعلیم کے ذریعے سے میں نے قوم
روشنی دینی تھی وہ تو خود میرا مستقبل روشن نہیں کر سکتی، تو کیا سوال ہے؟ کیا تعلیم کا ایسا مستقبل بتلانے والے لوگ جھوٹے تھے، یا پھر وہ تعلیم یہ تعلیم ہی نہیں ہے جس کو میں نے حاصل کیا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے، 16، 17، 18 برس میں مسلسل تعلیم یافتہ لوگوں کو ترقی یافتہ ہم نے بتلایا، تعلیم یافتہ لوگوں کو قوموں کا قائد ہم نے بتلایا، مگر تعلیم کیا دی ہے ہم نے؟ صبح شام دل و دماغ میں بٹھایا کہ ڈگری حاصل کرتے ہی ہم نے کمانا ہے، گھر بنانا ہے۔ غیر شعوری طور پر ایک ہی استاد سے دو مختلف رائے بچے کے دل و دماغ میں جاتی رہتی ہیں۔ وہ الجھا ہوا نوجوان جب فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے مستقبل بالکل تاریک ہوتا ہے۔ یہ عمومیت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اکثر نوجوان جو ڈگری ہولڈر ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہے، وہ کیا کریں؟ جب وہ مشکل سے نوکری ڈھونڈتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو فوراً بزنس میں جا کر کہتے ہیں میں تو اپنے بچوں کو تجارت میں لاؤں گا۔ کبھی منہ سے ہم یہ نہیں سنیں گے کہ میں اپنی کمائی کا اتنا حصہ ملک و ملت کے لیے خرچ کروں گا، اولاد کو اس طرح ملک و ملت کے لیے قربان کروں گا، کیونکہ تعلیم کے راستے میں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں بچوں کو اس دھوکے میں اب نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس الجھن کے باوجود بھی اگر میرے دل میں جذبہ ہو کہ میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ ملک و ملت پہ خرچ کروں تو جمع تو کر لوں گا، مگر کس کے ہاتھ سونپ دوں یہ میرے لیے ایک نئی الجھن ہوگی۔ لہٰذا میں سوچوں گا کہ خود اپنے بل بوتے کے اوپر کماؤں، اپنے خاندان کو چلاؤں۔ ایک اور الجھن دیکھیے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے خوب کمانا ہے، زیادہ کمانا ہے، اور والدین نوجوانوں کے دلوں میں بڑی رفتہ رفتہ طریقے سے مثالیں سنواتے ہیں۔ وہ فلانے کے بیٹے کو دیکھا، ماشاءاللہ ابھی تک تو شادی بھی نہیں ہوئی، ماں کو یہ لا کے دیا، باپ کو یہ لا کے دیا، دو بہنوں کو بھی سنبھالتا ہے، اور دیکھا وہ اس کی اتنی انکم ہے، 5 ہی سال ہوئے ہیں اور اس نے پلاٹ بھی لے لیا ہے۔ یہ اس بچے کو بتایا جاتا ہے جو 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کمائی کا ذوق، شوق اور رغبت اس درجہ بٹھائی جاتی ہے کہ اس کی زندگی کا وہ مشن بن جائے۔ 16 برس 17 برس پڑھنے کے بعد اب جب وہ خوب کمانے کے راستے پہ نکلتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر حلال کمانا ہے تو راتوں رات نواب نہیں بن سکتے، تو اب میں کیا کروں؟ نواب تو بننا ہے کیونکہ جنون 5-7 برس سے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا، اور اگر حلال کماتا ہوں تو نواب نہیں بن سکتا، تو میری تعلیم کا کیا فائدہ؟ مجھے رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، میں صبح جاب کر کے آؤں گا تو ٹھیلا برگر کا لگا دوں گا، کافی کا لگا دوں گا، چائے کا لگا دوں گا، تھکا ہارا آؤں گا تو مجھ کو نہ اپنی زندگی کا پتہ، نہ خدا کے فرامین کا پتہ، نہ مجھے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ۔ ایسا جوان آدمی اب 2 ہی راستے دیکھتا ہے کہ اگر خوب کماؤں جو کہ میرا مشن ہے تو مجھ سے خدا چھوٹتا ہے، اگر خدا کو اپناؤں تو مجھ سے کمائی چھوٹتی ہے۔ یہ الجھا ہوا انسان بلا آخر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے خدا کو اپنایا اور کمائی چھوڑی تو لوگ تو مجھے پیس کے رکھ دیں گے، بس کمائی کو اپناتا ہوں، خدا غفور الرحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گا۔ اتنا سوچنے کے لیے عقیدہ میں پختگی بھی نہیں ہوتی کہ میں کمائی کو بے شک کم کر دوں، خدا کو اپنا لوں کیونکہ وہ رزاق ہے، یہ سوچ نہیں آتی۔ لیکن اس کے برعکس سوچ آ جاتی ہے کہ خوب کماؤں، اسٹیٹس اپنا ہائی کروں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دیں گے۔ پھر وہ جمعہ کے دن جب بیان سننے کے لیے آتا ہے تو مولوی صاحب چاہے حلال کمانے کے اوپر لاکھ درس دیں، وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، مولوی کو ذرا میدان میں آنے دو، 1 میٹر تو بغیر رشوت کے لگا کے دکھائے۔ تو وہ سمجھتا ہے یہ پریکٹیکل لائف سے نہ دین کا تعلق نہ دین والوں کا تعلق، ان کو کیا پتہ ہے گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے۔ ایسا الجھا ہوا جوان بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی دیکھیے، جوان کو جب ہم آزادی کے موقعوں کے اوپر یا ملک کے مشہور ایام میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بھائی پاکستان کی بنیاد کلمہ ہے، نوجوان
جب یہ جذباتی تقریر سنتا ہے جو محض تقریر ہوتی ہے، شعلہ بیانی ہوتی ہے، کہنے والے نے صرف رٹا مارا ہوتا ہے، 2 4 6 دنوں کی جد و جہد ہوتی ہے، اور اگر کہنے والا ملک و ملت کا قائد ہو تو اس کی تقریر لکھتے لکھتے اور حضرت کو یاد کرواتے کرواتے اور صاحب جی کو بلوانے کی مشق کرواتے کرواتے وہ الفاظ ہی دماغ کے اوپر ایک پھیرا بن کے رہ جاتے ہیں، اندر دل میں اترنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ بیٹا اس ملک کی بنیاد کلمہ ہے، بیٹا جذباتی شعلہ بیانی کو سن کر گھر پہنچتا ہے، اگر اس کی بنیاد کلمہ ہے تو 70 برس میں اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کون سا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے، کون سی وزارت بنی ہے، کون سا فنڈ خرچ ہوا ہے؟ پاکستان کے اندر کلمہ کی استحکام اور پاکستان کی بنیادوں کے استحکام کے لیے ملک میں کون سی عمارت ہے؟ مینار پاکستان ہے، ایوان پارلیمنٹ ہے، چڑیا گھر ہے، عجائب گھر ہے، کون سی لائبریری پیدا کی گئی ہے جو پاکستان کی اس بنیاد کو مستحکم کرتی ہو؟ وطن عزیز سے پہلے والے کسی سکھ کی قائم کی ہوئی لائبریری، کسی دیوی کے نام پر قائم کی ہوئی لائبریری، یا پھر 2 4 بزرگوں کے نام پر بابائے اردو لائبریری، خواجہ اعظم لائبریری؟ اندر چلے جائیں تو ایسا غیر معامل، غیر دلچسپ ماحول، یہ نوجوان کس بنیاد پر بڑوں کو سچا مانے، سچا سمجھے؟ وہ اٹھ کر کہتے ہیں بابا ان کی نوکری تھی کہنا، انہوں نے کہہ دیا، ہم کو اپنے زندگی کے کام کرنے ہیں، وطن عزیز تو امام مہدی آ کر ٹھیک کریں گے، ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ یہ نوجوان جب بڑا ہوتا ہے تو ایک اور الجھن میں بھی مبتلا ہوتا ہے، وہ الجھن یہ ہوتی ہے کہ جب یہ یہاں پر بیٹھتا ہے تو میرے جیسا ایک مولوی اس کو کہتا ہے کہ شلوار قمیص پہن لیا، اور جب یہ باہر جاتا ہے جاب کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، فنکشن کے لیے، یا کسی بھی تقریر میں عزت پانا چاہتا ہے تو اس کو سوسائٹی کے اندر ایک اجتماعی آواز ایک غول بن کر کانوں میں گھستی اور اترتی ہے کہ آپ کو پینٹ کوٹ میں جانا ہے، اور یہ اس الجھن میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ چلو پینٹ کوٹ پہن لیا، مجھے جانا ہے، باعزت طریقے سے لوگوں سے ملنا ہے، ارے وہاں تو امام صاحب بھی ہوں گے، ان سے کیسے سلام کروں گا؟ اچھا چلو مجھے ایک دینی مجلس میں جانا ہے، شلوار قمیض پہننی ہے، اور وہاں تو وہ صاحب بھی ہوں گے، میری منگنی بھی ادھر ہے، میری شادی بھی ادھر ہونی ہے، اور پتہ نہیں میرا کیا اسٹیٹس ہے ان کے دماغ میں، یہ کھلی کھلی ہوا میں اڑتی شلوار قمیض پہن لی تو کیا میں شیخو پورا ہلو کی بلو کی کا بندہ لگوں گا؟ لاہور کا تو بندہ ہی نہیں لگوں گا۔ ایسی الجھن کے اندر جب یہ مولوی کو ملتا ہے تو گھر جاتا ہے، بیگم کو 2 4 سفید جوڑے ہمیشہ استری رکھا کر، کبھی کبھی مذہب والوں کو بھی تو ملنا ہوتا ہے، تو جمعہ کے دن گلے میں ڈال لیا، پوچھا کب سلوایا تھا؟ 2011 میں، اس کو نیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملنا ہی مولوی سے، اور بہت ساری رقم پینٹ کوٹ پہ بھی خرچ کی جائے، کیونکہ میری زندگی بھی تو گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ تو اللہ جانے۔ بس سوسائٹی کے 2 عنصر ہیں، ایک مولوی اور ایک غیر مولوی ہے، چونکہ کبھی کبھی مسجد جانا ہے تو چلو ان کا بھی منہ بند کرنا ہے، اور جاب پہ روزانہ جانا ہے تو باس کو بھی راضی کرنا ہے۔ ایسا الجھا ہوا جوان جو اپنے لباس کے اوپر بھی اپنی سوچ نافذ نہیں کر سکتا، غیروں کی سوچ کا اتنا تابع ہے، اگر مولوی کی سوچ کا تابع ہے تب بھی غیر ہے، غیر مولوی کے سوچ سے پریشان ہے تب بھی غیر، اپنی سوچ سے کچھ پہننے کے جو قابل نہیں ہے وہ ملت کی رسی کھینچے گا اور ملت کو مشرق سے مغرب میں کھڑا کر دے گا اور مغرب سے مشرق میں کھڑا کر دے گا، یہ توقع آبس ہے۔ ایسا الجھا ہوا نوجوان اپنے بڑھاپے تک چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر کوئی ایک آدھ فیصلہ مضبوط ہو جاتا ہے، یا ادھر کے ہوئے یا ادھر کے ہوئے، کچھ تو نہ کچھ پا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بھی بڑی الجھن ہے، اگر آپ مجھے پینٹ شرٹ کے ساتھ ملنے کے لیے آتے ہیں تو پھر میں آپ کو بڑا اجنبی سمجھتا ہوں، ہلکا سا ہاتھ ملاتا ہوں، کیونکہ آپ کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ میرا بھی ذہن بنا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ پڑھی لکھی مجلس میں شلوار قمیض اور اونچے ٹخنوں کے ساتھ چلے گئے تو پھر آپ کی کرسی پہ جگہ نہیں ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ کسٹوڈین سٹاف کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یا پھر شلوار قمیض پہنے ہوئے شادی ہال میں داخل ہوتے ہی آپ کو یوں نظر ڈالنی پڑے گی وہ کونے میں میرا جیسا ایک مہاجر بیٹھا ہے، چلو بھائی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اب اپنے دوست بھی آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے،
یہ سوسائٹی کے اندر چیز اتنی ڈیولپ ہوئی کہ اس الجھن سے بھی نوجوان نکل نہیں سکتا. پھر جمہوریت آتی ہے، ووٹ آتا ہے، الیکشن آتا ہے، اور ووٹ دینا شریعت کی امانت ہے، شہادت ہے، مسجد کے ممبر سے اعلان ہو گیا. لیکن اب دینا مولوی کو ہے، کیونکہ شہادت جو نیک بندے کو دینی. مولوی آگے مولانا فضل الرحمان ہوتے ہیں یا دیگر ہو. خبردار میں کسی کا مذاق نہیں ہو رہا، کسی کا بھی مذاق. مجھے اللہ توفیق ہی نہ دے کہ جن صاحب کے نام کے ساتھ دین کا عہدہ لگے اور میری زبان جرت اور جسارت کرے، خدا اس دن میری زبان کو گم کر دے مگر میرے اعمال نامہ میں یہ لفظ نہ ہو. مولانا میرے لیے قابل احترام، لیکن سوسائٹی کے لیے کیسے قابل احترام ہو؟ تو ووٹ دینا ہے، چلو شہادت دینی ہے، مگر کس کو دینا ہے؟ تو محلے میں کوئی امیدوار نہیں، چلو میں نہیں ووٹ دیتا. پھر اگلے جمعہ دوبارہ زور آتا ہے کہ ووٹ دینا تو ضروری ہے. اچھا پھر بابا کس کو دیں؟ بندہ بھی تو نہیں ملتا. اچھا نہیں، بس خلافت کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے. ایک نوجوان ریسرچ کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے تو خلافت کا علم بلند کیے ہوئے ایک دو تنظیمیں ملتی ہیں. پتہ چلتا ہے ان کے حلقہ میں 600 سے زیادہ بندے ہی نہیں ہیں. یہ ملک کیا سنبھالیں گے؟ تو نوجوان کہتا ہے مولوی کو دوں وہ میں نے نہیں دینا، غیر مولوی کو دوں وہ اللہ منع کر رہا ہے، خلافت والے بندے ماڈل ٹاؤن سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو چلو کسی کو ڈالتے ہیں، دیکھی جائے. ایسا الجھا ہوا نوجوان غیر تعمیری غیر فلاحی فیصلہ کر کے کسی بھی جگہ اپنی ووٹ کی امانت کو ڈال کر چلا جاتا ہے. در حقیقت وہ بھی کسی الجھاؤ میں مبتلا ہوتا ہے. فرقہ واریت ختم کیجیے، لیکن اس نعرے کا دعوے دار خود ایک فرقہ ہوتا ہے. میں خود فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتا ہوں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو 20 نوجوان میرے ہم خیال ہو جاتے ہیں تو ہماری الگ تختی بنتی ہے. یہ فرقہ قاتلان فرقہ واریت میں سے ہے، مگر یہ خود ایک فرقہ ہے. پھر چند ماہ کے بعد میرے خاتمہ کے لیے ایک اور فرقہ بنتا ہے کہ یار اس فرقے کو بھی ختم کر لی، تو 13 سے 14 کر کے چلا گیا ہے. تو وہ فرقہ بھی پھر اپنا ایک لیبل لگاتا ہے، اس کے پروگرام ہوتے ہیں، فنکشن ہوتا ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، چائے ہوتی ہے، ٹی پارٹی ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے. چلو جی اب 15 فرقے ہو گئے، اب انشاءاللہ ایک اور فرقہ کھڑا ہوگا، ان 15 کو قاتل ہوگا، اور پھر وہ 16 ہو جاتے ہیں. 70 برس میں 72 فرقے بن گئے، لیکن فرقہ واریت کا خاتمہ کسی بھی نوجوان کو نظر نہیں آتا. پھر وہ بلا آخر یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے بھی انہی کے ساتھ چلنا ہے، سب کو راضی رکھنا ہے. اچھا تم رفع دین کرتے ہو، آؤ یار تین ٹھیک ہے، سب ٹھیک، اونچی آمین چلتا ہے. سعودیہ میں بھی تو ہو رہا ہے، نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہو، پوری ہندوستان میں ہو رہا ہے. پتہ نہیں نئے مولوی کہاں سے اس کے خلاف آئے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، وہی نبی پاک نے کہا ہے کہ دعا سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اچھا تم دعا نہیں مانگتے، پتہ نہیں ثابت کہاں سے ہے دعا. تو ایک نوجوان کو 15 جملے یاد ہو جاتے ہیں، وہ حدیث دوست کو راضی کرتا ہے، بریلوی کو، دیوبندی کو، شیعہ کو، حتیٰ کہ احمدی کو بھی راضی کرتا ہے، قادیانی کو بھی راضی کرتا ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنا ایک راستہ چن لیتا ہے. پھر ایک نعرہ اٹھتا ہے کہ ان سب مسائل کا حل قرآن پاک، کوئی شک نہیں. اب نوجوان تھکا ہارا آخر میں یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے میں اب آگے بڑھوں گا، قرآن پاک پڑھوں گا. مجھے عربی نہیں آتی، اب قرآن پاک مجھے سمجھنا ہے. کنز الایمان اٹھاتا ہوں تو خود بریلوی بنتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو اٹھاتا ہوں تو دیوبندی بنتا ہوں. اہل حدیث کا ترجمہ مجھے اٹھانا تو ترجمہ ہے، تو پھر اہل حدیث بنتا ہوں، وہابی بنتا ہوں. میں کوئی فرقہ نہیں چاہتا، لیکن آٹومیٹکلی میری سوسائٹی ڈیولپ کر دی گئی ہے کہ میں قدم بڑھاتے ہی فرقہ واریت کا حصہ بن جاؤں گا. نوجوان 1-2 سالوں میں سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے اس الجھن سے نکلنا بھی ناممکن ہے، لہٰذا جو کا تو سلسلہ چلے گا. اچھا فرقہ واریت کے خاتمے کا سب سے بڑا حل کیا ہے؟ ایک قرآن کے سائے میں جمع ہو جاؤ. پھر جمع ہو جاتے ہیں. آپ صرف ترجمہ کریں تو بھی طبقہ ناراض ہوگا، تفسیر کریں تو یہ کیا مولوی اپنی رائے دینا شروع کر دیتے، بابا تو قرآن بیان کر، تجھے کس نے کہا اپنی رائے دے؟ وہ اپنی رائے نہیں دیتا، محض ترجمہ پر آتا ہے. کہتا مولوی 14 سال سے ترجمہ ہی کرتے آ رہے ہیں، دنیا ریسرچ
ریسرچ پہ ریسرچ کر رہی ہے، انہوں نے دین کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا۔ اب پھر اور تنظیمیں اٹھتی ہیں، قرآن کے سائے میں جمع کرنے کا ٹھیکہ اٹھاتی ہیں، لیکن وہ خود ایک تنظیم اور فرقہ بن کے فرقہ واریت میں مزید ایک اضافہ کرتے ہوئے جس بیماری کا علاج تلاش کرتے تھے اسی کو ایک ناسور بنا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور بات آخر میں آ جاتی ہے، آخر کے قریب آتی ہے کہ اس الجھی ہوئی امت اور زبوں حال امت کے لیے علماء نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب مولوی الجھ جانا ہے، الجھیں گے تو سب، بچ تو کوئی بھی نہیں سکتا۔ مولوی الجھ جاتا ہے کہ کردار کیا ادا کروں، اس سوال کا جواب اس کے پاس بہت واضح نہیں ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، اچھا میں تیار ہوں، کیا کروں؟ بس آپ کردار ادا کریں۔ نہیں، کیا کروں؟ بس آپ کردار ادا کریں۔ ایک مدھانی پکڑیں اور پانی میں ماریں، کوئی نہ کوئی جات تو نکل آئے گی۔ وہ خود سوچتا ہے تو اس کو بھی کردار نہیں ملتا، جو مطالبہ کرتے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن کردار ادا کرنے کا مطالبہ ہے۔ پھر یہ مل کر چند لوگ شاید بیٹھتے ہوں گے، آؤ کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، کیا کریں؟ سوسائٹی کو صفائی سکھاتی ہیں، لیکن بولیں گے کہاں پہ؟ یہ جملہ 50 لوگوں کے کان میں کیسے پہنچائیں گے؟ بھائی سب نمازی بن جاؤ، یہ جملہ لوگوں کے کان میں کیسے پہنچے گا؟ ٹیلی ویژن ہے، کوئی چینل ہے، کوئی ریڈیو ہے، ایوان میں اقتدار میں کوئی اختیار ہے، ہاں ایک ممبر ہے، ایک ممبر ہے، اور اس ممبر نے نسل انسانی کی تبدیلی میں اور امت اسلامیہ کی اچھی اور بری دونوں تبدیلیوں میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہ علماء کے پاس موجود ہے۔ صاحب ممبر پہ آتا ہے، اب کردار ادا کرتا ہے۔ دو شکلیں ہیں، صاحب کردار کو ممبر ملتا ہے، پہلے یہ سوال ہے، نہیں ملتا۔ صاحب کردار کو ممبر نہیں ملتا، اسی لیے کہ یہ بات میں کثرت سے عرض کیا کرتا ہوں کہ علماء کے ائمہ اور خطباء کے چناؤ کے لیے مساجد میں جو تنظیم، جو پارٹی کمیٹی بنتی ہے، اس کو خود کردار کی ڈیفینیشن بھی معلوم ہو، بڑی معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ سب لوگ قابل ہیں دنیا میں، لیکن کچھ حقیقتیں کہنی اور سننا پڑتی ہیں۔ وہ علماء کا انتخاب کرنے والے عام طور سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود قابل اور ناقابل کا چناؤ کرنا نہیں آتا۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ممبر کی امانت صاحب کردار ہی کو سونپی گئی ہے؟ اگر ممبر کے اوپر بندہ ہی ایسا آ جائے جس کا کردار منفی ہو، جس کا کردار فرقہ واریت پر مبنی ہو، جس کا کردار لوگوں کو جھگڑوں میں دھکیلتا ہو، تنازعات میں دھکیلتا ہو، اور اختلافات اور انتشارات پیدا کرتا ہو، تو پھر یہ ممبر برا کردار ادا کرے گا، اور یہاں سے یہ کردار بعض جگہوں پہ یا کئی جگہوں پہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اگر صاحب کردار کے بس میں آ بھی گیا ممبر، میں اپنے آپ کو اس وقت ایک نمازی مقتدی سمجھتا ہوں، اور خطیب صاحب مولانا زاہد صاحب، امام صاحب قاری منیر صاحب، ان دونوں کے ہاتھ میں ممبر آ گیا، لیکن اگر انہوں نے دین سمجھایا اور مجھے سمجھ میں نہ آیا تو ان کو ممبر ہٹانے کے لیے جتنی طاقت میں خرچ کروں گا اتنا دین کا دشمن بھی مولوی زاہد کو نہیں ہٹا سکتا، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ میری رائے کے مطابق جمعہ ہونا چاہیے، میری رائے کے مطابق خطبہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اتنے وسیع سمندر سے زندگی کی 2 سال کی بھی آشنائی جس جوان کو نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ خطیب کی ڈائریکشن درست نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آزاد چھوڑ دیا جائے، جہاں اور دیگر تنظیمی امور کو سنبھالنے کے لیے ایک نظم قائم کیا جاتا ہے، تو اس ممبر کو صاحب ممبر کی رسائی میں دینے کے لیے کیوں ایک نظم نہیں وجود میں لایا جا سکتا؟ کیا اس ممبر کے لیے مخلصین کی کمی ہو گئی؟ لوگ ختم ہو گئے، علماء مخلص دیانتدار نمازی ختم ہو گئے، شریف لوگ معاشرے سے ختم ہو گئے؟ ایسا ہرگز
نہیں ہے، لیکن ان شرفاء کی ممبر تک رسائی کیوں نہیں، صاحب ممبر تک پہنچ کیوں نہیں، اس ممبر کے لیے اہل کے چناؤ کے لیے ان لوگوں کی پہنچ اور کردار کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی معاشرے کی ایک الجھن ہے جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں اور آپ کے پاس بھی نہیں۔ ایک آخری بات بالکل دلچسپ ہے اور بہت مزے کی بھی ہے، اس پر زیادہ نہیں بولوں۔ مولوی کو سائنسدان ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان پریشان تو ہوتا ہے، دیکھیں مجھے دیکھے گا، امام صاحب کو دیکھے گا، خطیب صاحب کو دیکھے گا، بڑے مخلص ہو کر، سچی بات وہ کہتے ہیں اس کی پاس نہ ہماری طرح گاڑی ہے، نہ سواری ہے، نہ لباس ہے، ہم بھی تھوڑی بہت خیرات دے آتے ہیں، اس سے بیچارے کا کیوں گزارا چلتا ہے؟ جوان کے دل میں بات آتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے، تو اس کو ایک جواب گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مدارس کا نظام بدلو تاکہ مولوی سائنسدان بنے، مولوی ڈاکٹر بنے۔ اب نوجوان کہتا ہے یہ بات تو درست ہے، لیکن نوجوان خود دیکھتے ہیں کتنے سائنسدان خود بے روزگار ہیں، اب یہ مولویوں کا بوجھ بھی حکومت پہ ڈالنا ہے، چل رہے ہیں سیدھے بھلے، کبھی پیسے کے لیے احتجاج نہیں کیا، تنخواہ کے لیے احتجاج نہیں، یہ مانگتی جو چیز نہیں ہے وہ آپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان بھی پریشان، وہ گاڑی نہیں مانگتا بیچارہ، نہیں تجھے گاڑی پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہماری طرح بن، وہ نہیں بنتا، وہ نہیں مانگتا، اس کو دینا ہے، لیکن دے سکتے نہیں ہیں۔ یا تو جو معیشت کی ڈگری مدارس کے طلباء کو دلانی ہے، جو سائنس کی انجینئرنگ کی ڈگری طلباء کو دلانی ہے، جو میڈیکل کی ڈگری طلباء دین کو دلانی ہے، وہ ڈگری ہولڈر ماشاءاللہ حلال کھا کر خوشحال پاکستان میں جی رہے ہیں، یا احتجاج ڈاکٹر کرتے ہیں اور بچے اندر مر جاتے ہیں۔ ملک کا بیشتر حصہ سرمایہ کا جن یونیورسٹیز پہ لگتا ہے ان کی پیداوار خود خوشحال نہیں ہے۔ ہم نے ملک سے کچھ بھی نہیں مانگا، مدارس کی پیداوار نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، لیکن سوسائٹی کے اندر وہ جو غیر شعوری نعرے آئے ہیں ان میں اس کے دل کے اندر محل بنانے کی طرف کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ وہ ایک کوشش ہے مخلصانہ، اس کے پیچھے جو کردار ہے شاید اس کی باریکی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے دل میں الحمدللہ مال کی طلب نہیں ہے اور آپ کے دل میں بھی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک ہو گئے۔ جس دل میں مادہ کی طلب ہے اس میں عقیدہ پختہ نہیں ہوتا، یہ مادہ کی ہوس اتنی سخت ہوتی ہے۔ اب کسی کے دل میں مادہ کی خواہش پیدا کرنے کی جستجو کرنا، پاکستان میں 1000 گاڑیاں ہیں لیکن 900 لوگوں نے لی ہیں، 100 گاڑی فری پڑی ہوئی ہے، آپ منت کریں کہ بابا گاڑی لے لے پھر تو ٹھیک۔ 1000 گاڑیاں ہیں، 5000 لوگ مانگ رہے ہیں مجھے گاڑی دے، یہ کہتے ہیں 5000 مانگنے والے کم ہیں، مانگنے والے اور پیدا کرو، بھکاری پیدا کرو۔ تو مولوی کو سائنسدان ہونا چاہیے، پھر نوجوان سوچتا ہے میں خود سائنسدان بنا ہوں، مجھے کتنا قرآن آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے مولوی کو سائنسدان ہونا چاہیے یا سائنسدان کو حامل قرآن ہونا چاہیے؟ کتنی ضرورت ہے؟ یا تو مولوی بھوکا مرا پھر تو سچی بات ہے اس کو کھلانے کے لیے سائنس دیں، انجینئرنگ دیں، کیونکہ بھوکا نہیں مرنا چاہیے۔ اگر بھوکا نہیں مر رہا، سائنسدان بے دین مرا ہے تو اس کو دین کا رقمہ دینا چاہیے اور پھر اس کو قرآن کا رقمہ دینا چاہیے۔ کیا بات ہے امت اسلامیہ مل کر اتنی بڑی حقیقت کو فراموش کر دیتی ہے۔ پہلے جملہ سے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کرے ایسے ادارے قائم ہوں جہاں عالم سائنسدان بھی ہو، محال اور جنون اور خواب اور خیال ہے اگلے کو 100 برس تک بھی اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کرے ایسا ہو، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ناگزیر بات یہ ہے جس کا ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، قرآن اور شریعت پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ انجینئر کو اتنا قرآن اور اتنی حدیث آنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز، ماں باپ کی نماز جنازہ خود پڑھا سکتا ہو، وہ دین کے لیے اپنی زندگی کو اہم سمجھتے ہوئے خرچ کر کے اپنی زندگی کو قرآن کے تابع کر سکتا ہو۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کی خاطر قرآن پاک کو اختیار کرنا پڑے گا، نہ کہ ان کی خاطر قرآن پاک کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ
مثالیں ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کو تصور کیجئے کہ ایسی الجھنوں میں پیدا ہونے والی کروڑوں افراد پر مشتمل قوم ایک مہذب انسان پیدا نہیں کر سکتی، چاہے کہ وہ اقوام کا لیڈر پیدا کرے۔ ایک الجھا ہوا بندہ جس کے لیے اپنی منزل کا راستہ خود واضح نہیں ہے، وہ خود بیچارہ بے چینی میں مبتلا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 500 لوگوں کا بیڑا کھینچے گا اور اس کو ایک منزل کی طرف لے کے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ عصر حاضر کے اندر رواں دور میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے عقیدوں کی پختگی ہمیں ضرورت ہے۔ نمبر 2، حقیقت کے ادراک کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، اپنے طلبہ میں فکری قوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل ہمارا سرمایہ تب ہوگی جب اس کی فکر آزاد ہوگی، لیکن فکر آزاد نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے، اسکول میں اگر میں استاد ہوں اور برانڈس کا دل دادا ہوں، 3 سال آپ کے بچے کو پڑھاتے پڑھاتے اتنی باتیں کروں گا کہ برانڈس کا شوق اس کے دل میں ڈال دوں گا، اس کی فکر میری فکر کے تابع ہو جائے گی۔ حالانکہ 2.5-3 سال کی عمر سے لے کر 16-18 برس کی عمر تک یہ وہ زمانہ ہے جس میں اسلام بھی اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ شعور کو بیدار کرنا چاہیے، فکر کو آزاد کرنا چاہیے، فکر کو تقویت دینی چاہیے۔ ایک مضبوط صاحب فکر جوان کو 18 برس کے بعد، 15 برس کے بعد اللہ نے کہا بالغ ہے، اب اس کو بیشک بیوی دے دو، کیونکہ یہ اب فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے خاندان کو کس نیج پہ لے کے جانا ہے۔ اب اس کو مصلی پہ امامت کے لیے کھڑا کر دو، کیونکہ یہ 200 نمازیوں کو کسی ایک منہج پہ لے کے جا سکتا ہے۔ اب اس کو وقت کا امام بنانے کی صلاحیتیں سونپ دو، کیونکہ اب یہ لوگوں کو سنبھال سکتا ہے۔ لیکن ابھی تو 25, 30, 40, 50, 80 برس تک ہماری فکر خود ایک دفعہ جاگی بھی نہیں ہے۔ بچپن سے جاگنے سے پہلے کوئی سوال ہو گیا تھا، اسکول میں، درسگاہ میں، کالج میں، محلہ میں یا والدین کی شکل میں کسی ایک نے اپنی فکر ہمارے دماغ پہ ایسے پیوست کر دی تھی، ایسے چپکا دی تھی کہ ہم دوبارہ اپنی فکر کو جوان نہیں کر سکے۔ ایک معذور فکر کے ساتھ بڑے ہوئے، معذور سوچ کے ساتھ نوجوان ہوئے، معذور سوچ کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے اب یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر اپنی فکر تھوپنا چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ بچوں کو وہ راستہ دکھانا چاہیے، کھلا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ راستہ دکھانا چاہیے جہاں سے انسان کے شعور میں بیداری پیدا ہوتی ہو، تعلیم کا بھی ایسا نظم ہو، تربیت کا بھی ایسا نظم ہو، گھر کے اندر گپ شپ اور گفتگو کا بھی ایسا نظم ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ گھر میں اپنے پوتوں کو، نوازوں کو، بچوں کو بچپن سے کسی تنظیم کی جانب لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ الیکشن میں بھی معاذ اللہ من ذالک، میں لیگی میرا بیٹا لیگی، میں انصافی میرا بیٹا انصافی، جو بھی ہوا بچپن سے ان کے دماغ پر گھر میں یہ صحبتیں لگتی ہیں۔ ٹاک شوز نے یہ صحبتوں کا مزاج عام کر دیا۔ ہمارے پاس ماں باپ کے حقوق کے لیے علم بھی نہیں ہے، اس لیے ماں باپ بچوں کو سکھا بھی نہیں سکتے۔ کوئی دینی قصے بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے شاید ہم سناتے بھی نہیں ہوں گے۔ قرآن و حدیث اتنا آتا نہیں ہوگا کہ جب بھی بچوں سے تھوڑی سی گیدرنگ ہو تو قرآن و حدیث کی بات کر لیں، اپنے ماضی کے بزرگوں کی بات کر لیں، کوئی انبیاء کی باتیں، صحابہ کی باتیں کر لیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہے اور بچوں کے ساتھ آج کھانے پہ بیٹھنا ہے، فیملی ممبرز کو بلایا ہے، کھانے کی ٹیبل لگی ہے، چپ تو اچھی نہیں لگتی، کچھ تو کرنا ہے، وہ کچھ ہے نہیں ہے، تو پھر ٹاک شو شروع ہو جائیں گی۔ آج کل پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے، نون لیگ کو یہ کرنا چاہیے، جناب اس کے اندر یہ پاکی ہے، اس کے اندر یہ ناپاکی ہے۔ یہ سارا مزاج اپنے چھوٹے بچوں کے اندر ہم اپنی خاص کھانے پینے کی نشستوں میں دماغ میں منتقل کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تربیت کے لیے مہلک ہے، لہٰذا بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے جو گفتگو کرتے ہیں پہلے اس کو فلٹر کریں، سوچ سمجھ کے بچوں کے دماغ میں جملے اتاریں۔ اللہ کرے گا کہ وہ بہتر گفتگو جو ہم بچوں کے دل و دماغ میں اتاریں گے کل ان کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن اور روشنی کا سامان بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ نعرے تو ذکر کر
کوئی خاص حل نہیں دیا، اس لیے کہ پہلے عرض کر دیا تھا یا تو میرے پاس بھی 100% حل نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کچھ باتیں کہہ سکتا ہوں گا تو اس کے لیے بھی بڑی مجلس یا دیگر نشستوں کی ضرورت ہے۔ میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ چہروں پہ بوریت بھی ہو رہی، ظاہر ہے تھک رہے ہیں، گفتگو میں اتنی جاذبیت آخر تک رہی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ، جو بات اصلاح کے قابل کہی گئی ہو اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، کوئی غلطی اور کوتاہی ہو ہم کو معاف فرما، ہمارے ذہنوں سے ہمارے قلوب سے اس کو فراموش فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اخلاص اور نیت میں اگر کوئی کمی ہو نشان کریمی سے معاف فرما دے۔ اس مجلس کا پورا ثواب ہمارے والدین کریمین کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرما، ہماری تربیت کرنے والوں کو عطا فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما، ان مجالس دینیہ کا انتظام کرنے والوں کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔